دیکھیں عوام بھی عمران خان ہے. اچھا, جب عوام اڑ جاتے ہیں نا, عوام نہیں پیچھے ہٹتے, یہ ان کی بھول ہے. میں انہیں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام اب اڑ چکے ہیں. اب یہ اڑیے لوگ ہیں, ان کو مت چھیڑو. جو عوام سے لڑتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. جو عوام کی رائے کی توہین کرتا ہے وہ تذلیل کا نشان بن جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم تو جی وہ کر لیں گے جی, ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے جی, ہم جو ہے وہ پولیس کے ذریعے سب کو سیدھا کر دیں گے, ہم ڈنڈے مار مار کے ان کی ایسی تیسی کر دیں گے. تو کیا ہوا؟ اپنی ایسی تیسی ہو گئی. اب سوچتے ہیں, جب گھروں میں بیٹھتے ہیں پتہ کیا بات کرتے ہیں, یار وہ مطلب حکومت نہ رہی تو کتنے بیٹھیں گے, کتنے جاؤں گے. نہ امریکہ جا سکتے ہیں, نہ انگلینڈ جا سکتے ہیں, نہ آسٹریلیا جا سکتے ہیں. ہر جگہ پاکستانی پھر رہے ہیں. وہ تو ہر پاکستانی جو ہے وہ جمہوریت کا دہشت گرد بن چکا ہوا ہے. جمہوریت کے خلاف چلنے والوں کے لیے وہ ایک چیلنج بن چکا ہوا ہے. ہر پاکستانی پرو پاکستان ہے, لیکن ہر پاکستانی جو ہے ان کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہے, جنہوں نے ان کا ووٹ کا حق چرایا ہے. کل کو میں نے انہیں کہا, عمران خان کو 6 فٹ 1 انچ کے فرد کو آپ نے جیل میں بند کیا. اس کی مطلب جیل میں رہا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے جیل کیا ہوتی ہے. اچھا, آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ نہیں, ابھی تو نہیں ملاقات ہوئی, لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ جیل کے اندر بند کر کے آپ نے 6 فٹ 1 انچ کے عمران کو 20 فٹ کا کر دیا. اچھا, ہاں, مطلب یہ ہے کہ مسلسل اس کا قد بڑھا ہے. جتنی دیر جیل میں رکھیں گے عمران خان اتنا طاقتور ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے 14 سال رہیں گے وہ کدھر جیل میں؟ یہ جو بھی سزا ہوئی ہے جی 190 ملین پاؤنڈ, یہ تو مذاق ہے یار, یہ کوئی سزا ہے؟ یہ کیا کیس ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کیس یہ ہے کہ جی پیسے جو ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں, سزا میں نے آپ کو دینی ہے. اچھا, ہاں, اور یہ اس چیز کی سزا نہیں ہے کہ مطلب کوئی پیسے اس نے لیے ہیں, اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے نا. یہ سزا جس چیز میں, اچھا یہ پھر اپنے دوسرا سبجیکٹ شروع کر دیا. یہ میرا سبجیکٹ ہے. میں 2012 میں گیا سپریم کورٹ میں. ایک صاحب تھے رام جیٹھ مالانی صاحب, انڈیا میں وکیل تھے. اچھا, انہوں نے انڈین سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی, میں نے پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی. جسٹس اللہ نواز صاحب, اللہ ان کو صحت دے, وہ میرے وہ تھے, مینٹور بھی تھے, میرے وکیل بھی تھے. تو ہم نے اپیل یہ کی کہ پاکستان کے اندازاً 300 بلین سے زیادہ جو ہیں وہ باہر ہیں. 2005 کے بعد جو یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن ہوا ہے, اور اس کے بعد 2011 میں جو سوئس گورنمنٹ نے لیجسلیشنز کی ہیں, اس کے بعد یہ ہر ملک کا حق بن گیا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے, ان کے پاس جو وہاں پہ جو دوسرے ملکوں میں جو چھپے ہوئے سٹولن ایسٹس ہیں, ان کو وہ ریکلیم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یو این نے ایک نیا انیشیٹو شروع کیا, سٹار انیشیٹو, سٹولن ایسٹس ریکوری انیشیٹو. تو سٹار انیشیٹو کے تحت یو این از باؤنڈ ٹو ہیلپ یو ان گیٹنگ یور منی بیک. آپ نے اب اس میں ایک لانجا تھا, لانجا سے مطلب ایک پرابلم تھی, وہ یہ تھی کہ میں نہیں جا سکتا تھا دوسرے ملکوں کے پاس, نہ مطلب میں یو این میں جا سکتا تھا. یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی میرے کن لوگوں کے سوئس بینکس میں کتنے پیسے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں, لیکن میری حکومت پوچھے گی. اچھا, اب حکومت کے تو اپنے پیسے تھے, وہ کیسے پوچھے گی؟ تو میں نے یہ کیا کہ مجھے اللہ نواز صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ سپریم کورٹ میں انڈین پریسیڈنٹس کے اوپر چلے جائیں, اور وہاں آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ اسپیشل ارینجمنٹس کے تحت اسٹیٹ کو پابند کرے کہ وہ یو این سے اور باقیوں سے ہیلپ لے کے پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس لانے کے لیے. اچھا, تو یہ میرا کیس تھا جو میں نے سپریم کورٹ میں کیا. وہی کیس انڈیا میں ہوا. انڈیا میں 2016 تک اس کیس کی وجہ سے 8,000 بلین انڈین روپیز جو تھے وہ واپس آئے. اچھا. اور پورا ایک کلچر ان کی اکانومی کو ایک وہ بوس میں, برٹن نے بے شمار پیسے دی, سوئس بینک سے پیسے آئے. ہماری حکومتوں نے ایک 10 پیسے کا خط نہیں لکھا سوئس حکومت کو آج تک.
اور پھر میں عدالتوں میں کبھی بلا لیا، مجھے بلاتے تھے عدالت میں کوئی چیف جسٹس، وہ فرور بناتے تھے، بعد میں اسی کے ایمنسٹی مل جاتی تھی اس کے، مطلب چوروں کو. نتیجہ تن یہ ہوا ہے کہ ابھی 2024 میں جی نہیں ابھی 24 ہی ہے، ہاں 24 میں وہ جب یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بینچ بنا ہے اس نے اس کیس کو خارج کر دیا. پہلا کام یہ کیا، اس کو ختم کر دیا. یہ تو میں نے اپنی کہانی سنا دی. اب عمران خان کا جرم آپ سن لیں. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے کتنے بلین کا کیس ہے؟ 190 ملین جو ہے وہ پاکستان لے آیا چوری کا مال. اچھا، یہ اس کی سزا اس کو مل رہی ہے. اس میں سے اس نے کچھ نہیں لیا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس نے کچھ لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو یہ لیا، ادھر سے اس نے یونیورسٹی کے لیے زمین دے دی چیریٹی میں. مطلب یہ ہے کہ جی پیسے تو وہ پاکستان کے واپس آ گئے، پاکستان کے خزانے میں آ گئے، لیکن جرم یہ ہے. تو سر اس کو بند لفافے میں رکھا گیا نا، اگر شفاف طریقے سے سامنے کھول کر رکھا جاتا جی وہ تو حکومت کے پاس ہے، لفافہ کھولے حکومت، کیوں نہیں کورٹ میں پیش کرے؟ وہ تو ایک کہانی ہے نا. دیکھیں جی لفافے میں پیسے تو نہیں تھے نا، لفافے میں تو کوئی تحریر تھی، وہ نکال کے پڑھ لیں. کورٹ میں ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں ہو، کورٹ کے فیصلے میں ذکر نہیں ہے. کورٹ کے مطلب یہ مقدمہ سارا یہ ہے کہ چوری کا پیسہ یا جس کو وہ چوری کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے. اچھا، لیکن سزا آپ کو ملے گی. پیسہ میرے پاس ہے، سزا آپ کو ملے گی. تو یہ عدالت نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا؟ یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ حکومت کا فیصلہ ہے. اچھا، اس وقت عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ جج نہیں سن رہے، وہ حکمران سن رہے ہیں. تو کیا حکومت جو ہے وہ خوف زدہ عمران خان سے؟ ان کا کام خوف زدہ نہیں ہے تو پھر کر کیا رہی ہے؟ دیکھو نا، مطلب یہ ہے کہ کیسز جو ہے وہ عدالتیں نہیں سن رہی. میری بات کو سمجھے، وہ پی ڈی ایم سن رہی ہے. تو پی ڈی ایم تو وہی فیصلہ کرے گی نا جو اس کو پسند ہوگا. یہ عدالت فیصلہ نہیں سن رہی، یہ حکومت کے زور سے وہ یہ عدلیہ حکومت چلا رہی ہے. اگر اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ میں نے 2025 میں کہا ہو بھی جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا. میں نے کہا تھا کہ 2025 میں جو ہے تمام جو فارم 47 والے لوگ ہیں ان کو اسمبلیوں میں عدالتوں کے ذریعے 45 فارم ریپلیس کر دے گا. عدالتوں میں کیسز جائیں گے، ابھی تو ٹریبیونلز بنے ہی نہیں ہوئے، تو وہ جائیں گے تو وہ سارے لوگ بحال ہو جائیں گے. تو عدالت اندر جو ہے یہ چینج ہو جائے گا، بیلنس جو ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے یہ کیا. یہ بار بار میں کہتا رہا آپ جیسے پوڈ کاسٹوں میں، تو حکومت نے سیریسلی لے لیا. انہوں نے عدلیہ کے ٹائر ہی پنچر کر دی. 26ویں ترمیم لا کے انہوں نے ہر چیز کو ہوچ پوچ کر دیا. تو لیکن میرا ابھی بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ 26ویں ترمیم سروائیو نہیں کرے گی. یہ ریورس ہو جائے گی، یہ عدلیہ ہی اس کو ریورس کرے گی. اچھا، اور وہ جو عدلیہ کا اگر ایک مطلب اس وقت اس ترمیم کی حیثیت جو ہے وہ ڈوگر کورٹس والی ہے. اچھا، جو مشرف صاحب کے زمانے میں ایک وہ سپر ایمرجنسی لگا کے تو عدلیہ کو سبسروینٹ کرنے کے لیے وہ ڈوگر صاحب کی عدالتیں بنائی گئی تھیں. اچھا، جنہیں بعد میں سپریم کورٹ نے ہی ختم کر دیا تھا. تو اس 26ویں ترمیم کو بھی سپریم کورٹ ہی ڈیل کرے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے چہرے کے اوپر یہ داغ نہیں اٹھائیں گے کہ ان کے اوپر جو ہے جسٹس منیر کا وہ لگاؤ جسے کہتے ماسک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوریت کو لیے ہم پاکستان کے اندر جو ہے جمہوری عمل کے لیے پاکستان کی عدلیہ کو زندہ رکھنے کے لیے عدلیہ خود زندگی کا مظاہرہ کرے گی. ٹھیک ہے، عمران خان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں جی عمران خان کی رہائی جو ہے نا، عمران خان پہ وہ شعر پڑھنا چاہیے اس کو کہ دبا سکو تو سدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، سدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ ملٹری کورٹس کا دیکھو جی کہیں بھی ٹرائل ہوگا آخر میں تو عدالت میں ہی جانا ہوتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب جس طرح سے حالات آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی تک حکومت نے پورا زور لگا کے عوام اور فوج کے درمیان، عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی.
اچھا پوری. لیکن جب وہ 26 کا واقعہ ہوا 26 شام کو وزیر اعظم نے کیا کہا, میں شکر گزار ہوں سپہ سالار کا کہ انہوں نے اسلام مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری انہوں نے خاموشی سے, یہ سیاستدان تو بڑے تکڑے ہوتے سمجھدار ہوتے, انہوں نے اس چپ کر کے جو ہے اس کے بیچارے سپہ سالار کے گلے میں ڈال دی. ٹھیک ہے نا جی. اب جب یہ مذاکرات شروع ہوئے جی تو مذاکرات شروع ہوئے تو میرے سے سب نے پوچھا کہ جی اب تو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں عمران خان صاحب. تو میں نے کہا میں نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ مذاکرات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. حقیقت کیا ہے مذاکرات کی, یہ بتائیے. میں بتاتا ہوں نا. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی حقیقت اس وقت یہ ہے کہ مذاکرات شروع کیے حکومت نے. کیوں شروع کیے؟ خوف سے. مغرب کا خوف ہے, ہاں جی, امریکہ کا خوف ہے, ٹرمپ کا خوف ہے, واقعی برطانیہ کا, یورپ کا, امریکہ کا دباؤ ہے. جی دباؤ ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا کا وہ واحد بدنصیب ملک ہے جس میں کہنے کو جمہوریت ہے اور اپوزیشن پارٹی کی ساری قیادت جیل میں. کہنے کو جمہوریت ہے اور جمہوریت کے باوجود اپوزیشن کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ جیل میں نقلی مقدمے پر گزرا ہے. جب عمران خان صاحب تھے تو وہ بھی حکومت پر اسی دباؤ کا الزام لگاتے تھے, تو آج خود بھی وہ یہی دباؤ کا استعمال کر رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب اگر کوئی غلط کام کرتے تھے تو آج اس غلط کام کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. میں چوری کرتا تھا, ہاں, تو اس سے چوری تو جائز نہیں ہو جائے گی. میں جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے میں اس وقت ان سے ملنے گیا تھا, وہ اس وقت استعفے کا سوچ رہے تھے, تو میں نے اس وقت انہیں جا کے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں, آپ پارلیمنٹ میں رہیں. ساتھ ہی میں نے خان صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ عدالتی فیصلے کے بغیر لوگوں کو چور نہ کہیں. ٹھیک ہے جی, اندر ڈال دوں گا چور. دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, وہ غلط تھا جو کچھ بھی تھا. رانا صاحب پہ مقدمہ بنا تو غلط تھا نا, آج سبھی کہہ رہے ہیں غلط تھا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی غلطی آج کی غلطی کو جسٹیفائی کرے تو یہ تو افسوسناک بات ہے نا. آج کے وزراء اگر جو ہے وہ اپنی اس وقت کی ہونے والی اپنے اوپر ہونے والی کسی زیادتی کی وجہ سے آج زیادتی کا استحقاق حاصل کر لیں, یہ تو غلط ہے نا. بیرونی دباؤ کی بات ہو رہی ہے, رچرڈ گرینل اور اس وقت ان کا سوشل میڈیا انفلوئنس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کی دھاندلی, اس کے بعد جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں اپوزیشن پارٹی کے ساتھ, اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک پاکستانی حکومت کے اوپر ایک دباؤ آ گیا ہے. اس سے بڑا دباؤ جو ہے وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں, جو ہمیشہ پاکستان کی بہت مضبوط لابی رہے ہیں جی, وہ آج پاکستان کی لابی تو ہیں لیکن وہ حکومت کے خلاف اینٹی لابی ہے. انہوں نے دنیا بھر کے اندر اس حکومت کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. اس پریشرز کے اندر جو ہے آج حکومت آئی ہے اور آنے کی وجہ سے انہوں نے مذاکرات شروع کیے. اب اگلا کہانی سنو, بڑی انٹرسٹنگ ہے. مذاکرات شروع کیے, میں نے کہا بھی یہ مذاکرات جو ہیں یہ اس وقت ہوں گے, رزلٹ دیں گے جب یہ ایپیکس کمیٹی کے کنٹرول میں ہوں گے. ٹھیک, چونکہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہماری تو ہائبرڈ حکومت ہے, ہم تو ہینڈ ان گلو ہیں سب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, تو ایپیکس کمیٹی کے اندر فوج بھی ہے اور حکومت بھی ہے, تو لہٰذا ان مذاکرات کو ایپیکس کمیٹی کے تحت ہونے چاہیے.